بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور بارہا سنا بھی ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الحساب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے۔ جو بھی عمل ہم یہاں انجام دیتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، اسی عمل کا حساب و کتاب ہم نے کل دینا ہے آخرت میں۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں اس دنیا میں، اگر ہم انہیں انجام دیں تو ان کی سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے، وہ بھی جلدی ملتی ہے۔ جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے بیان کی، اس میں فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها، 3 گناہ ایسے ہیں، برے کام ایسے ہیں جن کی سزا جلدی ملتی ہے، ولا تؤخر الى الاخرہ، آخرت تک ان کو مؤخر نہیں کیا جاتا، یعنی آخرت تک ان کا انتظار نہیں کیا جاتا، ان کی سزا کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ ان اعمال کی سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے، وہ بھی جلدی، یعنی تعجل عقوبتها، سزا جلدی ملتی ہے۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخرہ، عقوق الوالدین والبغی علی الناس وکفر الاحسان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کے گناہ یہاں گنوائے ہیں، بیان کیے ہیں، 3 قسم کے اعمال، برے اعمال یہاں بیان کیے ہیں جن کی سزا اس دنیا میں جلدی ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہے عقوق الوالدین۔ عقوق الوالدین، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی والدین جب بچے کو آگ کرتے ہیں، بیٹے کو آگ کرتے ہیں، فرزند کو آگ کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے والدین کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہمیں جا بجا ملتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ اف تک نہ کہیں۔ عقوق الوالدین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد، فرزند یا بیٹا والدین کو اذیت دے، ان پہ ظلم کرے، چاہے کلام کے ذریعے سے ہو، چاہے عمل کے ذریعے سے ہو، یعنی ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طرح سے والدین کو ایذا دینا، اذیت دینا، ان کو پریشان کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ہر حوالے سے جب والدین کو اذیت ملتی ہے، انہیں تکلیف ملتی ہے، ان پہ ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم چاہے زبان سے ہو یا اعمال سے ہو، یعنی ہاتھ پاؤں سے ہو، جس طرح سے بھی ہو، والدین کو اذیت دینا، ان کو پریشان کرنا، ان پہ ظلم کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کی بے احترامی کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا عقوق الوالدین میں آتی ہیں۔ اب جو بچہ، جو اولاد، جو بیٹا والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا، اذیت دیتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، انہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اگر والدین کو مثلا گھر کی ضرورت ہے، مالی سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ کر سکتا ہے، ان کو ضرورت ہے، نہ کرے، یہ بھی عقوق الوالدین میں شمار ہے۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین۔ فرماتے ہیں کہ یہ بدترین قطع رحمی ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ والدین جو ہیں اولاد سے قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں کہ آج سے اس بیٹے سے، اس اولاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قطع رحمی کی بدترین شکل ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے جب اولاد والدین کو اس طرح سے پریشان کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین۔ لہٰذا اگر جو بچہ اپنے والدین کو پریشان کرتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کی بے احترامی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں مالی سپورٹ اگر ضرورت ہو تو نہیں کرتا، یعنی ہر حوالے سے نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں حقوق الوالدین۔ خداوند متعال، اسی طرح خداوند متعال کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے والدین کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے، بہت زیادہ اعلیٰ مقام دیا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں احادیث میں اور روایات آیات میں۔ یہ جو بندہ ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ جو فرزند ہے، یہ جو بیٹا ہے، جب اس طرح کے قبیح عمل کا مرتکب ہوتا ہے،
اس طرح کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی ملتی ہے۔ اب روایات میں سزا جو ہے نا مختلف قسم کی بیان ہوئی ہے، یعنی دنیا میں ہی اس کو کس طرح کی سزا ملتی ہے۔ بعض روایات میں، بلکہ کافی ساری روایات کا میں نے مطالعہ کیا تو اس میں ان کا جو نچوڑ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے اس بندے کی عمر کم ہوتی ہے، یعنی کم عمری میں یہ بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی عمر کا کم ہونا یہ سزا ہے دنیا میں ہی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے لمبی ہو۔ دوسری جو سزا ہے، ہو سکتا ہے یہ فقر اور تنگ دستی کی شکل میں ملے، انسان غربت کا شکار ہو، فقر کا شکار ہو، تنگ دستی کا شکار ہو۔ بعض روایات میں بیان کیا ہے کہ اس کی سزا پریشانی ہے، یعنی قلبی سکون اسے نہیں ملتا۔ دیکھو، قلبی سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ اگر یہ قلبی سکون چھن جائے تو ہر چیز کا مزہ چھن جاتا ہے۔ جو عقوق الوالدین کی طرف سے جو سزا ملتی ہے اس بندے کو، کہتے ہیں پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بندہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ بس اور سزائیں بھی ذکر ہوئی ہے، ان میں سے ہے کہ عدم قبول الصلاح، کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ عجیب ہے، یعنی جو معبود کا تعلق ہے، عبد اور معبود کا تعلق، یہاں بھی والدین کا اثر ہے کہ جو بندہ، جو اولاد والدین کو اس طرح سے ستاتی ہے اور آگ ہو جاتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں بعض روایات میں جہنم کا ذکر کیا ہے، کہا کہ یہ جہنم کا مستحق ہے اور یہ جنت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا بہت سارے آثار میں نے روایت میں دیکھے ہیں، ان میں سے کچھ آثار میں نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو عقوبات ہیں، ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو بندے کو، اولاد کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ اس گناہ کا، اس قبیح گناہ کا مرتکب نہ ہو کہ دنیا میں ہی اس کو سزا مل جائے۔ آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ دوسرا نقطہ، البغی علی الناس۔ دوسرا جو برا عمل ہے، قبیح عمل ہے، جو بڑا گناہ ہے، جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، وہ ہے البغی علی الناس، کہ لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا۔ اب یہ جو ظلم ہے یہ مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے، مختلف طرح کا ہو سکتا ہے۔ ظلم کی اقسام ہیں۔ بعض ظلم ہیں جو عبد اور معبود کے درمیان ہے، جیسے شرک ہے اور نفاق ہے، کفر ہے۔ بعض ظلم ایسے ہیں جو عوام الناس یعنی بین الناس ہے، انسان اور دوسرے لوگوں کے درمیان۔ یہاں اس سے مراد، جو حدیث میں جو مراد ہے، یہ ہے کہ یہ بندہ اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ ظلم کا تعلق ہے، یہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ اب ظلم کی مختلف اقسام ہے۔ یہ ظلم کیسے کرتا ہے؟ ظلم کے بارے میں بہت زیادہ آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ ظلم بعض دفعہ انسان ہاتھ پاؤں کے ذریعے کرتا ہے، بعض دفعہ زبان کے ذریعے کرتا ہے، بعض دفعہ عمل کے ذریعے کرتا ہے، بعض دفعہ سلوک کے ذریعے، یعنی بہت ساری اقسام ہے ظلم کی۔ اب یہ جو ظلم ہے، اس کی سب سے جو بڑی مثال ہے یعنی غصب الحقوق، حقوق الناس، کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا۔ حق چاہے یہ مالی ہو، حق چاہے جانی ہو، حق چاہے فکری اور اعتقادی ہو، حق چاہے اخلاقی ہو، حق چاہے دینی ہو، جو بھی حق ہے اس بندے کا، آپ جائیں اور اس سے یہ حق چھین لیں۔ اگر اس کا کہیں پہ مال ہے تو اس کو غصب کرے، اس کو چوری کرے، اس سے چھین لے زبردستی، اس پہ قبضہ کرے۔ یہ ہے ظلم کی ایک مثال۔ اسی طرح سے یتیم ہے، یتیم پہ ظلم کرنا، اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ بھی روایت میں ذکر ہوا ہے کہ اس طرح کا ظلم بھی بڑا خطرناک ظلم ہے یتیم کے حوالے سے۔ اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر جو ہے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، جیسے مہر ہے، نان و نفقہ ہے، گھر رہائش وغیرہ ہے، یہ ادا نہیں کرتا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر سیاستدانوں کا طبقہ ہے، سیاسی طبقہ ہے، یہ عوام الناس کا جو حق ہے وہ چھین لیتا ہے، یہ بھی ظلم کی اقسام میں سے بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح تاجر برادری ہے، یہ مال وغیرہ سمیٹ لیتی ہے،
ذخیرہ اندوزی کرتی ہے، مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں اور زیادہ قیمت پر بیچتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی ظلم کی بہت زیادہ اقسام ہے۔ جس طرح کا بھی ظلم ہو، اس ظلم کی سزا کسی نہ کسی شکل میں انسان کو اس دنیا میں مل جاتی ہے، ذلت اور رسوائی یا نقصان کی شکل میں کسی طرح سے بھی اس کو مل جائے گی۔ یہ سزا آخرت تک اس کا منتظر نہیں رہ جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس عمل کی سزا اس دنیا میں ہی مل جائے گی۔ لہذا ظلم سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے حد سے زیادہ، تاکہ دنیا میں کم از کم اس عذاب سے بچ جائے۔ تیسرا جو نقطہ ہے یا تیسرا جو عمل ہے یا تیسرا جو گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، وہ ہے کفر الاحسان، احسان فراموشی۔ یہ واقعاً ایک بہت اجتماعی مسئلہ ہے، یعنی ہم زیادہ اس کا مرتکب ہوتے ہیں، احسان فراموشی، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ جو بندہ کفر الاحسان کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے، یہ بہت قبیح عمل ہے، اس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی ملتی ہے۔ آپ میرے لیے کوئی نیک کام انجام دیتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مجھے آگے لے کے جاتے ہیں، ہر طرح سے میری پریشانیاں دور کرتے ہیں، میری حاجات پوری کرتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کروں جو اس عمل کا استحقاق رکھتا ہے، یہ عمل استحقاق رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان فراموشی۔ دوسری بات، والدین اولاد کے لیے اتنی محنت کرتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے، پہاڑوں سے لے کر بیابانوں تک، یعنی ہر طرح کا کام وہ انجام دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات پہ یا چھوٹے سے کام پہ یا چھوٹی سی حاجت پوری نہ ہو تو کہتی ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اب دیکھیں یہ احسان فراموشی ہے، یہ والدین کا احسان ہے۔ اسی طرح سے بھائی کا بھائی پر احسان، اسی طرح معاشرے کے اندر ہر فرد کسی نہ کسی طرح سے کسی کی مدد کرتا ہے، کسی پہ احسان کرتا ہے، لیکن یہ بندہ آ کے کہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یا الٹا کوئی اور کام کرے جس سے احسان کرنے والے کو تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں احسان فراموشی، کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ پس کفر الاحسان ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے، اور معاشرے کے اندر ہم اس کام کا زیادہ ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا کفر الاحسان ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں اس کی سزا مل جائے۔ اب یہ سزا جو ہے، ہو سکتا ہے ہم سے توفیقات چھن جائیں، ہم سے نعمتیں چھن جائیں، ہو سکتا ہے جس مصیبت سے ہم نکلنا ہے کسی بندے کی وجہ سے، اس سے ایک بڑی مصیبت میں ہم گر جائیں، مختلف سزائیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا کفر الاحسان، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہے۔